نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ساجد درانی عبدالی صدوزئی کیپٹل لاء کالج صدر راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم LLB 5 ایئر پروگرام کے سلسلے میں جو پیپر حل کر رہے ہیں اس میں اینول امتحان 2021 جو کہ بروز جمعرات ہوا تھا اور آج بھی جمعرات ہے، نہیں آج جمعرات، آج بدھ ہے، تو اس کو حل کریں گے۔ 13 اگست بروز بدھ ہے 2025، 14 اگست کو کل چھٹی ہے جمعرات والے دن کی۔ تو مختصر سوالات کے جوابات سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جواب، وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر سے منقول ہے۔ یہ قرآن کا اصطلاحی مفہوم 3 حصوں میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جو کہ 2020 اور 2023 میں آئے ہیں۔ تبرج الجاہلیہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے زمانہ جاہلیہ کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار غیر مردوں کے سامنے نہ کرتی پھرو، یعنی فحاشی اور عریانی نہ پھیلائیں اور بے پردہ نہ نکلیں۔ نمبر 3، اس صورت میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الحجرات، یہ والا جو ہے سپلیمنٹری 2017 میں یہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کے نیک بندوں کو مذاق، عیب جوئی، بدالقابی، بدگمانی، تجسس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، اسلام کی عمارت کے 5 ستون کون سے ہیں؟ یہ اینول 2018-2019 میں ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے جی۔ ان کو دین کے 5 ستون کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کی کیا تعریف کی؟ حدیث نمبر 13 کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن لے کر آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب چیز کچھ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی اور کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بس ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، تو یہ مفلس کہلاتا ہے۔ اسلام میں رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت اور رسول کے معنی ہیں پیغام رسانی اور پیغام رساں، پیغام لانے والا، پہنچانے والا، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والا۔ کویشچن نمبر 7، مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام کہاں فرمایا؟ یہ اینول 2018 میں بھی آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں غار ثور میں قیام فرمایا۔ سوال نمبر 8، عشرہ مبشرہ میں امین الامت کسے قرار دیا گیا؟ عشرہ مبشرہ میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا۔ کلمے کی، سوال نمبر 9، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال دیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم جیسے پاکستان، فعل جیسے کھائے گا یا کھاتا ہے، حرف جیسے کا، کی، کے تک وغیرہ۔ سوال نمبر 10، مرکب اضافی کی مثال دیں۔ اینول 2019 میں آیا کتاب خالد، خالد کی کتاب۔ یہ آپ کے مختصر سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے۔ اب آیات کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل آیات میں سے 2 آیات کا ترجمہ تشریح کریں۔ یہ میں کافی دفعہ ہر پیپر میں بتاتا ہوں کہ جو پاس پیپر تھے 2022 تک، اس میں 3 آیتیں ہوتی تھی، 2 کرنی ہوتی تھی، اب 2 آیتیں ہوتی ہیں، 1 کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ میری جو نوٹس ہے اس میں صفحہ نمبر 43 پر ہے اور کتاب پروفیسر ڈاکٹر خلیل والی کتاب میں 45 پر یہ آیت لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہتے ہیں تؤمنون باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ ایک ایمان لانا اور دوسرا ایمان لانا کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر۔ اور دوسرا وَتُجَاهِدُونَ، اور تم اللہ کے راستوں میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ، اموال مال، کم اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس آیت کو سمجھنا چاہیں نا تو اس سے پہلی والی جو آیت ہے نا وہ اس کے ساتھ ذرا ٹیچ کر لیں، تشریح میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم، کیا تمہیں نہ بتائیں، علی تجارت، تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسی تجارت کے متعلق، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو فرمائے کہ یہاں پر جو تجارت ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چیزوں کی اور ان چیزوں کی تجارت، بلکہ اس سے تجارت انسان کا اپنا وجود ہے۔ جیسے انسان تجارت کرتا ہے نا تو اس کے اندر کیا نفع کماتا ہے، اسی طرح اپنے وجود کو دین پر لگاتا ہے نا تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، سمجھیے نا۔ تو سب سے بڑی تجارت جو انسان کو کرنی چاہیے اور جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ کیا، ایمان کی دولت۔ جیسے کہتے ہیں بڑا کارخانہ، بڑی فیکٹری ہو تو بندہ خوب مزے کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ایمان مکمل ہو، کامل ہو، اعمال سب بیچ میں کیا جائے، تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے، یہ سب سے بہترین کامیابی ہے، یہ انسان کو عروج کی طرف لے جانے کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی جو ہے نا جی، اب ایمان کے لیے جو شرائط بیان کیے نا، جو آپ کے پیپر میں آئی وہ شرائط آئی کہ تمہیں ایسی ایمان کے متعلق نہ بتائیں، ایسی تجارت کے متعلق جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ تو دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے نا اس کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب یہاں ایمان لانا کافروں سے نہیں کہا جا رہا کہ ایمان لے کر آؤ، بلکہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے ایمان ایسے لے کر آؤ جو وسوسے کی حد تک نہ ہو، ہاں بھائی، جو بس دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، بلکہ حقیقی طور پر ایمان لانا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب واضح طور پر یہ نکلتا ہے کہ ایسا ایمان ہو جو محض وسوسے کی حد تک ہو، بلکہ مخلص مسلمان ہو، اور جس چیز پر ایمان لائے ہو، ایمان لانے کا مطلب اس کے بعد ہر قربانی کے لیے اور اس دین کے ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، مر مٹنے کے لیے تیار ہو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے کیا ہو، تیار ہو۔ ایمان سے مراد یہ۔ تو یہاں ایمان سے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا، تمہیں مسلمان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ، پھر پکے رہو، جمے ہوئے رہو، مستقل اس کے اوپر چلتے رہو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا فرمائے کہ یہ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال و جانوں کے ساتھ۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے نا جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، پھر معاشرے کے مختلف لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، ہاں بھائی ان کو جو ہے دین کی تعلیم دینا، دین کے اوپر لے کر آنا۔ اور فرمایا کہ جہاد کی جو سب سے بڑی قسم ہے جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں کردار ہوتی، جنگ میں پیش آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صبح شام دنیا کی ایسی تمام نعمتوں سے افضل ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حقیقی کامیابی اسی تجارت پر مضمر ہے، اور یہ تجارت تمہارے لیے دنیاوی تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تجارت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد تجارت کی شرائط بیان کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جی تجارت کی شرائط کے بعد اس کے فوائد کو بیان کیا۔ پیپر میں تو نہیں ہے، ویسے میں بتا دیتا ہوں، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ایک ویدخلکم، داخل کرے گا تمہیں جنات، باغات میں بہتی ہے اس کے نیچے نہریں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ باغات، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے، یعنی پاکیزہ مکانات، ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء، یہ آپ کی آیت ہے، یہ 2021 اینول میں، اس کو یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، دوسری آیت میرے نوٹس میں صفحہ نمبر 43 پر ہے، اور آپ کی کتاب میں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 33۔ تو 33 والی جو آیت ہے نا، شروع سے نہیں دی انہوں نے، درمیان سے دی ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن، اور ٹھہرے رہو تم اپنے گھروں میں ٹھہرنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور دور جاہلیت کی طرف بناؤ سکھا کر کے غیر مردوں کے سامنے نہ پھرو۔ یہاں تک نہیں آیا، ٹھیک ہے، آیا یہاں سے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز کو۔ اب یہاں سے عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات، مومن عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، ایک بات، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم دو زکوٰۃ، ویسے تو آتا ہے اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر، تو اس سے مراد سارے مرد عورتیں دونوں مراد ہیں۔ اور یہاں پہ جب آگے نا اقیمنا، جب اگر آپ کے پیپر میں ہے نا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، تو اس سے مراد جو ہے نا ازواج مطہرات اور مومن عورتوں کے متعلق ہے، کہ بھئی نماز کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے یہ کیا ہے، ازواج مطہرات کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھئی ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ تو اگر نون کے ساتھ آگے نا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، تو پھر ہم نے وہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی یہاں خطاب جو ہے نا
ازواج مطہرات کو. اگر ہم پیپر میں اس کو لکھ لیں گے نا کہ یہ ازواج مطہرات کو خطاب ہے تو جو چیک کرنے والا ہے وہ کہے گا بھائی بندے کو سارا پتہ ہے, تو آپ کا پیپر آسانی سے مکمل ہو جائے گا. ہیڈنگ لگائیں. اسلامیات کے پیپر کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہیڈنگز ہوتی ہیں. اب ہیڈنگ جو ہے زبانی کچھ نہیں لگانی, یہ ساری کتاب میں کیا ہے, اقیمنا الصلاۃ, یہ کہ قائم کرے نماز کو. اب نماز کے ضمن میں کیا ہے, نماز بدنی عبادت ہے, کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو بعض موقعوں پر معاف ہے, لیکن فرمایا کہ مردوں کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں. اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں, لیٹ کر. ٹھیک ہے جی. وہ آتین زکوٰۃ, اور یہ کہ آپ زکوٰۃ دیں. ہاں بھی تو فرمایا کہ بھئی نماز کا حکم دیا. نماز سب سے اہم عبادت ہے, قرآن مجید میں اس کا بہت دفعہ حکم دیا گیا ہے. ازواج مطہرات کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا. ہاں بھی فرمایا کہ بھئی عورتیں جہنم میں بہت زیادہ جائیں گی کیونکہ یہ لعن طعن بہت کرتی ہیں, لیکن صدقہ خیرات جو ہے اللہ کے راستے میں دینا دلانا, یہ ان کو جہنم کے عذاب سے کیا کر لے گا, محفوظ کر لے گا. دو باتیں ہوگی, واطیعوا اللہ و رسولہ, یہ کہ تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لی ہے اور آپ نبی کی بیوی ہو, آپ کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے, اور اللہ اس کے نبی کی اطاعت میں ہی آپ کی کامیابی ہے کہ اللہ نے اتنا عزت شرف دیا ہے. یہ عزت و شرف مزید تقویت کا سبب بن جائے گا, مزید خیر کا سبب بن جائے گا کہ اطاعت کے اندر اللہ اس کے رسول, ویسے بھی اللہ نبی کی اطاعت کرتی تھی, تو یہاں پر ان کو جو ہے نا جی بطور خاص اور پوری امت کی عورتوں کو بطور عام یہ حکم اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہی کامیابی کے نتائج کو مرتب کرتی ہے اور انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کیا بیان فرمائے, انما بے شک یرید اللہ, اللہ ارادہ کرتا ہے, لیذہب, یہ کہ دور کر دے, عنکم تم سے, الرجس گندگی کو, اہل البیت, ایک گھر والوں. ٹھیک ہے جی. ویطہرکم, اور یہ کہ تمہیں پاک کر دے, تطہیرا, مکمل پاک کرنا. کہتے ہیں کہ ان تمام احکامات کا مقصد, نماز پڑھنے کا مقصد, روزہ زکوٰۃ دینے کا مقصد, اللہ رسول کی اطاعت, کہ بھئی نیکی کے راستے پہ جب چلیں گے تو برائیاں تو خود بخود ختم ہو جائے گی, برائیوں کا تصور مفقود ہو جائے گا, برائیوں کا خیال وہ ختم ہو جائے گا, برائیوں کے شائبے, برائیوں کے تصورات اور برائیوں کے جو ہے نا معاملات وہ بالکل جو ہے نا جی بیچ سے جو ہے نا جی اس کو نکال دیا جائے گا, بالکل ایک طرف ہو جائیں گے. اور نیکی نہیں کیوں, کیونکہ نماز ہو گیا, زکوٰۃ ہو گیا, اللہ رسول کی اطاعت, یہ تو کامیابی کی کنجی ہے, یہ تو راستوں کی بہتری کا جو ہے نا ذریعہ اور سبب ہے. تو فرمائے کہ بھئی جب یہ کام کریں گے اور ان تینوں کاموں کا سر انجام دیں گے تو برائی خود بخود ختم ہو جائے گی اور انسان خود بخود پاک ہونا, صاف ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا پاک صاف ہو جائے گا نماز, زکوٰۃ, اور دیکھیں نماز کے ساتھ اللہ کی اطاعت بندگی, زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے نا جی مال کی محبت ختم, لوگوں کی مدد, تعاون, اللہ رسول کی اطاعت کے اندر مکمل پاک صاف ہو کہ ہر انسان کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار اگر نیکی دیکھنی ہے تو یہ نیکی. جیسے دنیا کے اندر سب لوگ پھرتے ہیں, لیکن کیا نیکی اس کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے اندر, جیسے نیکی کے راستوں پہ, خیر کے راستوں پہ چلنا, سمجھیے نا. تو فرمائے کہ بھئی یہ تین باتیں آیات کے ضمن میں ازواج مطہرات سے فرمائی گئی, بلکہ ویسے تو 5 باتیں, 2 باتیں مصنف صاحب جو پیپر بنانے والے انہوں نے چھوڑ دی. تو میری تو یہ رائے ہے کہ بھئی جو پنجاب یونیورسٹی ہے جو بھی ہیں, پیپر جب بھی بنائیں تو یہ حافظ عالم بچے تو ہوتے نہیں ہیں, سمپل بس پیپر حل کرنا ہوتا ہے, تو ان کے درمیان میں بنانے کی بجائے ان کے لیے جو ہے نا جی شروعی آیت سے دی جائے تاکہ یہ پیپر آسانی سے حل کر سکیں, ورنہ یہ کنفیوز ہو جائیں گے اور ان کے لیے پھر مشکلات ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بس یہ بڑے مشکل سے پیپر کرتے ہیں اور اس طرح کے ہو جائے تو پھر ان کے لیے ذرا مشکلات بن جاتی ہیں, پریشانی بن جاتی, کر تو جاتے ہیں بیچارے لیکن مشکل سے حل کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آیت کہاں سے آئی ہے. اس کے بعد عزیز طلباء اگلی آیت ہے آپ کی کتاب, آپ کے پیپر میں, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ان جاءکم, اگر آ جائے تمہارے پاس, فاسقٌ, کوئی فاسق, بنبأ, کسی خبر کے ساتھ, فتبینوا, تو بس کیا کرو, تحقیق کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ, یہ کہ پہنچے تمہیں کسی قوم کی نادانی کی وجہ سے, فتصبحوا, بس تم ہو جاؤ, علی ما فعلتم, جو تم نے کیا, نادمین, شرمندہ. ٹھیک ہے. یہ والی آیت جو ہے نا جی یہ آپ کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 ہے, اینول 2021, 24, 23, اینول 2019 میں ہی وہاں یاد کر لیں. ویسے اینول 2019 میں ہی وہاں یاد کر لیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ کافی مرتبہ آ چکی ہے, یہ آئی ہے 2000, یہ بھی 21 اور 24, 23 ان سب میں آئی ہے, تو ہم لوگ وہیں بھی لکھا ہے, اس کو وہیں یاد کر لیں. اب چلتے ہیں حدیث کی طرف. السلام علیکم. سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل میں سے ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کریں. تو پہلی جو حدیث آئی ہے نا یہ آپ کی میرے جو نوٹس ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 68 پر, اور جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 126 پر ہے. ٹھیک ہے جی, 126 میں 4 بھلائی ہیں جس کے متعلق. ٹھیک ہے. عن ابن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, 4 من اعطیہن,
4 چیزیں جن کو دے دی گئی، فقط وعطی خیر دنیا والآخرہ، اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، 2 وبدنا علی البلاء صابرا، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، وزوجتا، اور بیوی، لا تبغیہ، یعنی ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر، حوبا فی نفسها ومالہ، کہ جو اپنے شوہر کے مال، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ یعنی کمی بیشی نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ میں دنیا آخرت کی 4 بھلائیوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بھلائیاں درج ذیل ہیں، ایک ہے شکر کرنے والا دل، اور دوسرا ذکر کرنے والی زبان، تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی چیز کیا ہے، ایسی بیوی کہ جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ نہیں کرتی، یعنی کمی پیشی نہیں کرتی، احتیاط کرتی۔ سب سے پہلے شکر کرنے والی زبان، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دل انسان کو عطا فرما دے کہ جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ دل غنی ہونا چاہیے، دل کا غنی ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کا غنی کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا شکر ہو۔ یہ اللہ کا شکر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم دین پر چلتے ہیں۔ اگر ہم دین کے ساتھ جڑے نا تو ہم جو ہے نا شکر کرنے والے ہوں گے، کیونکہ دین کا اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر وہ شکر کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے والا کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تمہارے لیے میں اضافہ کروں گا، اور وکم من الشاکرین، اور تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ انبیاء کی صفت ہیں، اور حضرت نوح علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان کے 2 نصف ہیں، ایمان کے 2 نصف ہیں، 2 آدھے ایمان کے، نصف ایمان صبر ہے، اور نصف ایمان جو ہے نا وہ شکر ہے۔ صبر اور شکر دونوں کدھر جائیں گے؟ جنت میں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا جی بہت سیاہ رنگ کے تھے، تو اور بڑے نیک متقی پرہیزگار اللہ والے دیندار تھے۔ تو وہاں پر جو ہے نا اس علاقے کے اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی جس کا حسن پورے علاقے میں مشہور تھا۔ والد نے ان جو نیک بندے تھے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا، وہ شادی کروا دی۔ شادی کے بعد بیوی اور شوہر جب آپس میں ملے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھئی دیکھیں جہاں پر شوہر اتنا نیک سمجھدار اور عالم متقی پرہیزگار، تو وہاں بیوی بھی جو ہے نا ذی فہم اور سمجھداری والی۔ تو کہنے لگی دیکھیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کیسے؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھیں جب میں آپ کو دیکھوں گی تو میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی، اور جب آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شکر کریں گے۔ اور صبر شکر کرنے والے کدھر جاتے ہیں؟ جنت میں۔ تو شکر ادا کرنا انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، پھر عبادت بھی اتنی مشقت کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا این الحمادون، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو جھنڈا دیا جائے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ حمادون سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ دوسرے نمبر بات ہے ذکر کرنے والی زبان۔ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ان میں سے ایک نعمت کہ اپنی جو زبان دی ہے، جو ہماری زبان ہے، جو کہ پورے دن بہت سارے کاموں میں استعمال کی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کے حصول کے لیے ہم اس کی مدد دیتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر اللہ کا یاد، کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور روحانی بیماری کرنا چاہیے۔ انسان اچھائی و برائی کا مرکز ہے، اچھائی بھی انسان کرتے ہیں، برائی بھی، لیکن کبھی کبھی انسان اچھائیوں کے علاوہ برائیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب برائیوں کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے اور اچھائیوں کے جو ہے نا تصور کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اس کا واحد علاج کیا؟ اللہ کا ذکر۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہے، اور فرمایا کہ دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تیسرا کلمہ دروشی و استغفار، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ ترین عمل، تو فرمایا کہ دین اسلام میں بے شمار اچھے اعمال ہیں، لیکن ذکر سب سے اچھا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں تمہارے لیے سب سے بہترین ہو، تمہارے مالک کے نزدیک تمہیں زیادہ بلند کرنے والی ہو، سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہو، اور جہاد دشمن کو قتل کرو وہ تمہیں قتل اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا عمل ضرور بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت میں کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھئے۔ تیسرے نمبر پہ آیا کہ صبر کرنے والا بدن۔
جو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے، جو برداشت کرنے والا ہے، جو سامنا کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ نے صبر دے دیا تو گویا اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی گئی، اور اگر صبر ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النصر مع الصبر، نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس کو مل گیا وہ فرمایا کہ بھائی کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دے۔ اور صبر پھر فرمایا روشنی بھی ہے، کہ جس کے ذریعے مسلمان اپنی منزل تک آہستہ آہستہ تحمل کے ساتھ برپاری کے ساتھ چلتا ہے۔ اس سے محرومی اندھیرے میں ڈوبنے کے مترادف ہے۔ الصبر ضیاء، پھر صبر نصف ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی الصبر نصف ایمان، صبر جو ہے یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے باوفا بیوی، کہ بھئی ایسی اپنی عزت کی حفاظت، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ عورت خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، یعنی زنا میں مبتلا نہ ہو۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاوند کی غیر موجودگی میں چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں فرمایا خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اس کے بستر کو کسی دوسرے مرد سے پامال نہ ہونے دیں۔ ایسی عورت کو انسان کی قدر کرنی چاہیے تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ شوہر کے مال میں تصرف، دوسرے حصہ، کہ بھئی مشہور مقولہ ہے کہ عورت سوئی کے ناکے سے گھر کا سامان نکال سکتی ہے۔ عورت اگر جوبن پہ آ جائیں تو وہ سوئی کے ناکے سے، سوئی کے ناکے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا مال نکالنا، تو یہ عورت کی جو ہے نا جی ضرب المثل کو بیان کیا گیا کہ بھئی وہ اتنی صلاحیت والی ہوتی ہے، اتنی تیز تراز ہوتی ہیں، اگر اپنے جوبن پر آ جائے تو کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک جائز تصرف کا تعلق، اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کوئی عزت مال کی محافظ بیوی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ان چاروں ذکر کردہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 14 ہے، آپ کے اینول امتحان 2017 میں ہے، یہ وہیں یاد کر لیں کون سی حدیث ہے، ویسے میں ترجمہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اثقل شیئا یوضع، بے شک سب سے مضبوط چیز جو رکھی جائے گی، فی میزان المومن، مومن کی ترازو میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، خلق و حسن، اچھے اخلاق، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبغض، ناپسند کرتے ہیں، الفاحش، بے حیا کو، البدی، بدگو کو۔ تو یہ آپ کے پیپر میں آ چکے، اس کو وہیں پر یاد کر لیں۔ اب سیرت و ثقافت کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت انقلاب کے ضمن میں، حکمت انقلاب کے ضمن میں 5 چیزیں ہیں نا جی، تو اس کے ضمن میں جو ہے صلح حدیبیہ یا خطبہ الوداع پر نوٹ لکھیں، اینول 2021 بروز جمعرات کا پیپر ہے۔ صلح حدیبیہ کب واقعہ سن 6 ہجری کے اندر۔ تو اب ہم جو ہے نا جی، چونکہ ہمارے جو وہ ہے کورس کی سسٹم، اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی آگے کے دور کو بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی حدیبیہ کے لیے جو باتیں ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا، پھر ان کی واقعے کی شہادت ہوگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، مسلمہ، یہ ہم لوگ پڑھتے رہیں۔ اس میں اندر جو ہے نا جی اس کے نچوڑ کو بیان کیا کہ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو کیا ملا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے فتح مبین کی بشارت، کہ جب یہ معاہدہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں بعض صحابہ کرام شرائط کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو حق سچ پر ہیں، اور ان کی اتنی سخت شرائط کی کیوں مانے، تو کچھ ناراضگی سی وہ کر رہے تھے۔ تو اس کی ضمن میں جب آیت آتی ہے، بے شک اللہ، ہم نے آپ کو فتح مبین کا دروازہ کھول دیا، فتح کی بشارت سے مسلمانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ بھی حکمت انقلاب کے ضمن میں اس کی بنیادی باتوں کو بیان کیا گیا اس میں، ٹھیک ہے جی، کہ بھی کیا مقاصد حاصل ہوئے صلح حدیبیہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین کی بشارت آ گئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ جنت کی بشارت، اس صلح میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی قرار دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے، اس سے صحابہ کرام کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ فتوحات کی خشت اول، کہ اس نے مسلمانوں کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے اس صلح نے۔ تو فرمائیں کہ بھی فتوحات کی خشت اول، کہ عرب کی تسخیر کا عمل کھل کر شروع ہوا، اب کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اور قریش کو اس صلح نے کیا کر دیا، کمزور کر دیا، مسلمان لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ مسلم معاشرے کی توسیع، اب تک مسلمان معاشرے سے مدینہ تک محدود تھا، اس صلح نے تمام قبائل کے اندر مسلمانوں کی بات کو پھیلا دیا، اور یہ بات عام ہوگی کہ مسلمان جو ہے پرامن قوم ہے۔ کشیدگی کا خاتمہ، اس سے مسلمان و کفار کے زیادہ میل جول ممکن ہوا، اسلام اپنے طاقتور اثرات کی وجہ سے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس صلح کے بعد عرب میں اسلام کی شاعت
کی رفتار بڑھ گئی، اور مسلمانوں کی معاشی ترقی، مسلمان اب چونکہ پورے عرب میں آزادانہ تجارت کر سکتے تھے، اس لیے شام کی طرف بھی تجارت میں وسعت پیدا ہوئی، اور اس طرح مسلمان معاشی طور پر بہتر صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے مسلمان خوشحال ہوئے۔ اشاعت اسلام میں اضافہ، اس سلسلے نے اسلام بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں۔ اس طرح چند اشخاص کے بجائے پورے کے پورے قبائل اسلام مسلمانوں لے گئے، اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دفاعی قوت میں ترقی، جب صلح ہو رہی تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا جی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کی تعداد سپاہ کی تعداد 1400 تھی، جو 2 سال بعد مسلمان فتح مکہ کے نہیں لے آئے تو ان کی افواج کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں کی سیاسی فتح کہ قریش اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، کہ ان میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، جن میں قریش کے مشہور جنرل خالد بن ولید، عمر بن عاص رضوان اللہ مجمعین تھے۔ اسلامی ریاست کا تسلیم کیا نمبر 10 پہ آتا ہے۔ اس صلح میں پہلی دفعہ تحریری طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں تسلیم کیا گیا، اور پہلی دفعہ اسلامی ریاست کو باضابطہ طور مان لیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک کمزور گروہ شمار ہوتے تھے، اور ان کی ایک الگ شناخت قائم ہوگی۔ پھر جو ہے نا مسلمانوں کی امن پسندی، ابھی تک مسلمان ایک جنچو اور جو ہے نا جی صفا قوم شمار ہوتی تھی، اس کے بعد مسلمان پر امن اور پیار محبت کرنے والی قوم کے طور پر سامنے آئے۔ اللہ کے نبی کے تدبر نمبر 12 پہ آتا ہے، تدبر فراست، کہ بھئی بار اس طرح کے حالات بن رہے تھے کہ بھئی یہ معاہدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور فراست اور ظاہری کمزوریوں کے باوجود بھی یہ جو ہے نا جی ممکن ہوا۔ گویا اس صلح نے قریش کے ہاتھ باندھ دیے۔ خارجی پالیسی کا عدم النظیر نمونہ، یہ اسلامی خارجہ پالیسی کا ایک نمونہ ہے۔ قریش اس صلح پر آمادہ ہونا اسلامی ریاست خارجہ کی واقعی فتح مبین تھی۔ صلح حدیبیہ، جسے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاست خارجہ کا شاہکار کہا جاتا ہے، فیصلہ کن کامیابی، اس سے تمام عرب اسلام کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ مسلمانوں نے قریش کی طرف سے بے فکر دوسرے بڑے دشمن یہود کو زیر کر لیا، اور اس طرح قلب عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور کوئی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع 2019، 2020، 2023 میں ہے، یہ وہاں پہ پڑھ لیں، دوبارہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 میں آتا ہے، مدرسے میں سے ایک پہ جامع نوٹ لکھیں۔ مغربی تہذیب و خصائص وسرا پر نوٹ لکھیں، اینول 2018 میں، وہاں سے یاد کر لیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی علمی و فکری اثرات پر روشنی ڈالیں، اینول 2018 میں، وہاں سے یاد کریں، دوبارہ یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح عزیز طلباء طالبات، آپ کا 2021 کا بھی پیپر جو ہے اینول کا وہ مکمل ہو گیا، سپلیمنٹری انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔